اب ہمارے پاس ماشاءاللہ 2 حفاظ بھی ہیں اور دونوں ماشاءاللہ بیسک ایک پروکیورمنٹ مینیجر ہیں اور ایک سینئر آپریشن مینیجر، دونوں حافظ ہیں. صحیح. تو اب ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا، وہ یہ ہے کہ اب وہ ہماری قرآنک عربک بھی ٹھیک کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان مینیجرس کو پہلے صبح آپ ایسے تجوید صبح ایسے لگتا ہے جیسے وہ مدرسے کی آپ نے بات کی نا، وہ پڑھتے ہیں پیچھے سارے پڑھتے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو وہ بھی ایک یہ ساری ایڈیشنس اللہ ڈال رہے ہیں. بے شک بے شک. تو مطلب آپ تو صرف ایک سیڈ ڈالتے ہیں، وہ اس کو اگاتے ہیں اللہ کی ذات. اور کتنا بڑا مطلب وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، آپ تو ہیں ہی ماشاءاللہ، لیکن جن کی کمپنی ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ آ کر بتائیں گے ان کے، جب اللہ تعالیٰ مطلب کویسچن کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس بندے کی وجہ سے میں نے قرآن سیکھ لیا، اس بندے کی کمپنی میں رہتے ہوئے میں نے دین کا علم حاصل کر لیا ہے، میری زندگی سنور گئی. سبحان اللہ. یعنی بہت لکی ہیں وہ لوگ جی جو یہ کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید جو ہے وہ استقامت بھی دیں الحمدللہ. تو شعیب بھائی یہ اکثر ایک امپریشن ہوتا ہے کہ دین انکمپیٹیبل ہے کارپوریٹ کلچر کے لیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ یار دیکھو دین تو بات کرتا ہے پردے کی، دین تو بات کرتا ہے کہ سیگریگیشن ہو سیکسز کے درمیان، تو کارپوریٹ میں تو دیکھیں جی سیگریگیشن امپاسبل ہے. مطلب یہ دلیل دی جاتی ہے پھر یہ کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم مطلب انٹریکٹ ہی نہ کریں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ. تو دین جو ہے نا وہ آ جا کے انکمپیٹیبل ہے، کیونکہ دیکھیں جی کارپوریٹ میں رہتے ہیں ہم نے ہر طرح کے بندے سے ملنا ہے. مثال کے طور پہ اس لیول پہ بھی میرے اپنے کچھ جاننے والے ہیں، وہ دیندار کے ساتھ بیٹھیں گے دیندار باتیں کریں گے، الکوہل والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو شراب بھی نکل آئے گا، الکوہل بھی نکل آئے گا. میں تو پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو اگر دین ہم لے آئے تو پھر یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی نا. یعنی ان کے فیئرز بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انکمپیٹیبل تو دور کی بات، اٹ از ٹوٹلی کمپیٹیبل، کیونکہ ایز لانگ ایز آپ کا مین ایم پروڈکٹیوٹی ہے، ایفیشنسی ہے، اچھے امپلائیز بنانا ہے، تو اور آپ کو کیا چاہیے. دین کی جو تعلیمات ہیں، خدا خوفی، تقوی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو دلیل ہے اس میں کتنی جان ہے انکمپیٹیبلٹی والی کہ سیگریگیشن ہوگی، پھر ہمیں یہ چیز چھوڑنی پڑے گی، یہ چیز چھوڑنی پڑے گی، ہمارا بزنس کیسے چلے گا اگر ہم یہ چیزیں ہی چھوڑ دیں گے؟ علی بھائی میرے خیال سے جو یہ لاجیکل کنکلوژن دیتا ہے نا کہ کمپیٹیبل نہیں ہے دین، اس کو صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اسٹیٹ رن افیئرز میں جیسے ابو بکر ہیں، عمر، آج حضرت عمر کی گورننس کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں. آپ مجھے بتا دیں اسٹیٹ رن افیئرز آسان ہے یا ایک فیکٹری کو چلانا آسان ہے، یا ایک کارپوریٹ سیکٹر کو چلانا آسان؟ کارپوریٹ کو آسان ہے obviously اسٹیٹ از بگ تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو سکسیزفلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عثمان نے، سیدنا علی نے رن کر کے دکھائی. تو دوسری چیز یہ کہ کمپیٹیبلٹی کا کیا ایشو ہے؟ اٹس جسٹ لائک وی کین آلویز انٹریکٹ ود اپوزٹ جینڈر. ہمیں صرف ایک چیز اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنی شرم اپنی، پہلے تو خاتون کو کہہ رہے پردے میں رہیں، اور آپ مرد جیسے اللہ کہتے ہیں کہ نظروں کو جھکائیں، ہاں ڈگنیٹی سے بات کریں، ڈیسنسی سے بات کریں. بالکل ایسے. اور مطلب کہ اگر آپ خاتون کو عزت دے کے بات کر رہے ہیں وہ پردے میں ہیں، اور آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں وہ اپنی نظروں کی حفاظت. انفیکٹ شعیب بھائی یہ تو سلوشن ہے ہراسمنٹ کا. اور کتنے مطلب السٹ افیئرز نکل آتے ہیں، پروڈکٹیوٹی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے ان کی، جو وہاں پہ ہوتے ہیں مینیجرز وغیرہ، اللہ معاف کرے اگر وہ کوئی افیئر میں ہے، پھر وہ بلیک میل ہوتی ہیں لڑکیاں، کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ تو سلوشن دے رہا ہے دین آپ کو، انکمپیٹیبل کیسے؟ بالکل. یہ تو میں کہتا ہوں کہ جتنی سیکیور انوائرمنٹ آپ کو دین دیتا ہے نا اللہ، وہ آپ دنیا کی بہترین سے بہترین ماڈل بھی لے آئیں وہ آپ کو نہیں دے سکتے. صحیح. کیونکہ انفارچونیٹلی آج کل تو جو یہ ماڈرن لوگ ہیں، لبرلسٹ ہیں، یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایون ایتھیسٹ بھی جی کہ ہیومن از اے سیکس اینیمل. سوری ٹو یوز دس ٹرم بٹ جسٹ بتانے کے لیے. بالکل.
اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ یار تم حیا کا پیکر ہو. سبحان اللہ. مسلمان تو حیا کا پیکر ہو. جی ہاں جی ہاں. تو آپ کو ہراسمنٹ کے اوپر بلز ہی لانے پڑیں اگر آپ کی اسلام امپلیمنٹ ہو جائے. بے شک. کمپنیز کے اندر سب سے زیادہ فکر پروٹیکشن اگر دیندار بندہ بیٹھا ہے نا اوپر, اس کو اپوزٹ جینڈر کی ہوتی ہے. وہ سب سے زیادہ سیکیور ان کو کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے حکم ہے کہ یہ میری امت کی بچیاں ہیں, ان کی عزت کا حفاظت میرے اوپر ہے. سبحان اللہ. تو اور ہم نے کمپنی میں پالیسی بنائی ہوئی ہے, ہم نے بنا لی ہوئی ہے کہ جیسے لیٹ سے اگر ہماری اسٹچنگ میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کوئی ان کے محرم کے علاوہ لینے نہیں آ سکتا. اچھا. ہاں, ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, آئدر فادر, آئدر سن اور آئدر ہسبینڈ. زبردست. اس کے علاوہ کوئی لینے آئے ہاف ڈے اگر کسی نے جانا ہے یا دے آر ناٹ الاؤڈ. اگر ہاف ڈے جانا ہے تو یا تو یہ کنڈیشن پوری کریں یا پھر گھر سے ہی نہ آئیں. صحیح. یا پھر 5 بجے آپ بس پہ جائیں جو کمپنی. صحیح. کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. اور کل کو خدا ایز لانگ ایز وہ وہاں ہے تو وہ آپ کی ذمہ, وہ میری ذمہ داری ہے, تو وہ میں نے پوری کرنی ہے. اور اللہ معاف کرے یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اگین اس میں دین کا کمال ہے کہ دین آپ کو بتا رہا ہے کہ یار تم نے ان کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ. تو اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم پہلے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے تھے, ہماری کیونکہ فورن کسٹمرز ہوتے ہیں, ایکسپورٹ کا بزنس ہے. تو اب ہم ان کے سامنے کیا کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ پہلے تو آنیسٹی سے جو ہے جو ڈیٹ کمٹ کی ہے ان کو بتانا, اپنے لڑکوں کو, اپنے بچوں کو, مینیجرز کو کہ یار دیکھو وعدہ اللہ کے نبی نے وعدے پہ, چاہے آپ دشمن کے ساتھ کریں, صلح حدیبیہ مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوا, صحیح صحیح, کفار کے ساتھ ہی ہوا. جی ہاں جی ہاں, قریش مکہ کے ساتھ ہوا. بالکل. تو جب آپ کمٹ کر رہے ہیں کوئی ڈیٹ اپنے کسٹمر کو, اس دن ڈلیوری آپ کو مل جائے گی, یو ہیو ٹو فالو دیٹ. واہ. یہ آپ کو میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو دنیا کے ایتھکس نہیں چلنے کہتے ہوں گے, لیکن مجھے سب سے پہلے ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, کہ اپنی ابو جندل آ گئے تھے, جی ہاں جی ہاں جی, ان کو واپس جانا پڑا. بالکل. کیونکہ عمر بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. سہیل بن عمر سوری. تو جو ان کے ساتھ اتنا پیکٹ ہو چکا تھا, سگنیچرز ہو چکے تھے, تو یہ اب ڈیٹ کو کیپ کرنا, یہ بڑی آپ کو منیمل سی ایگزامپل کر رہا ہوں کہ اگر اپنی جو ڈیٹ آپ نے کمٹ کی ہے اس کو میٹ کرنا, یہ بھی وعدہ پورا کرنے میں آتا ہے. بالکل. اور یہ بھی ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ بھی ہمیں دین سکھا رہا ہے. جس بندے کو وعدہ پورا کرنے کا امپورٹنس پتہ ہوگی نا, وہ دین کے تھرو پتہ ہوگی. جس کو پتہ ہوگا کہ یار یہ اس کو توڑنا کتنا بڑا ایک پرابلم ہے آخرت کے لیے بھی, تو وہ آٹومیٹکلی اس کو پورا کرے گا. ایک دیندار آدمی اس کو پورا کرے گا. زبردست زبردست. اور پھر ہم نے نماز ان کے سامنے پڑھنا شروع کی, یہ جو ہمارے نان مسلم کسٹمرز آتے ہیں. اچھا. ہم کہتے تھے چلو ہم ان کو ڈائریکٹ دعوت نہیں دے سکتے, کم از کم یہ جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کانگریگیشن میں, صحیح, کچھ شاید کچھ افیکٹ ہو. صحیح. تو اتنا افیکٹ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ہم سے یہ پوچھنا شروع ہو گیا کہ واٹ ڈز انشاءاللہ مینز, واٹ ڈز جزاک اللہ مینز, اینڈ واٹ آر دا میرٹس آف دا امامس, مطلب پرسن اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا رو, مطلب امام کے بارے میں میرٹس کیا ہونے چاہیے. اوکے اوکے. تو دیز پیپل اسٹارٹڈ ٹو آسک دیز کوسچن, ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے نا ان کو کچھ. کل کو اللہ تعالیٰ کہے گا یار تم نے تو بالکل ہی کچھ نہیں کیا تھا. اور یہ جرمنز وغیرہ ہوں گے, جو جرمنز ہیں, یو کے اینڈ ڈینش. اوکے اوکے. یہ 3 قسم کے جو ہیں صحیح کسٹمرز, اور کسٹمرز جو ہیں, تو ان کے سامنے مطلب ایٹ لیسٹ دے اسٹارٹڈ آسکنگ. مطلب میرا پوائنٹ یہ تھا کہ, اور ہماری ٹیم کا کہ یار ان کے دماغ میں جائے تو صحیح نا. صحیح بات. کل کو سوچیں گے تو صحیح. صحیح بات. یہ کرتے کیا ہیں. تو وہ پھر جب آپ کا ایک ویژن ایسا بن جاتا ہے علی بھائی پوری کارپوریٹ اسٹرکچر کا, تو پھر آپ کا مینیجر بھی ایسے سوچنا شروع ہو جاتا ہے. ٹرو. کیا میں نے اپنے دین کو امپورٹنس دینی ہے. اب سبحان اللہ سود چھوڑ دیا لوگوں نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مطلب یہ بہت بڑی لعنت ہے. جی. اب کوئی آ کے پوچھے گا تو پوچھے گا کہ سر ہم نے سیونگ اکاؤنٹ بند کروانا ہے, کرنٹ پہ جانا ہے. صحیح. تو
اللہ کی مہربانی ہے اگر کوئی سود چھوڑ دے آپ کی وجہ سے, میرے لیے تو صدقہ جاری ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, تو چھوڑ وہ اللہ کے کلام کی برکت سی رہا ہے, صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ وہ چھوڑ ہے. اور ایسی بہت ساری ایگزامپل ہیں. صحیح. ایون ورکرز میں نے لوگوں کو سود دیتے چھوڑتے دیکھا ہے. اچھا, مطلب یہ وہ بینک سے کئی لوگوں نے لون لیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ہم لون نہیں لیں گے آئندہ دوبارہ. اللہ اکبر. تو یہ ٹرکل ڈاؤن. اب میں آگے مینیجرس کو یہ کہتا ہوں کہ یار اب آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک شروع سے جو آخری خطبہ ہم سنتے آ رہے ہیں, جو ایک چارٹر آف ہیومینٹی بھی جس کو کہا جاتا ہے, کہ جو ظاہر ہیں وہ غائبین کو پتہ ہے. صحیح. وہاں پہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں باؤنڈ کر گئے کہ دین پہنچانے ہے آگے. صحیح. تو اب میں اللہ نے مجھے آسان ڈائنامکس دے دی ہیں اس لحاظ سے کہ میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے دین پڑھا رہا ہوں. صحیح بات. تو مطلب کہ اس کی تفسیر کو نقل کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ پہنچانا تو ہے. اور یقین مانے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ ابھی تک 14.5 پارے نصف کے قریب ہیں ہم. تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی دفعہ ہی شاید آیا ہے جتنی دفعہ صلاۃ کی ذکر اور زکوٰۃ کا ذکر ہے, اور اس کو ہم نے بالکل پسے پوش ڈالا ہوا ہے. یس. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم امر بالمعروف بھی چلے آسان ہے, یہ کہہ دینا آسان ہے نماز پڑھ لو, یہ کہہ دینا آسان ہے روزہ رکھ لو, یہ کہہ دینا نہیں ہے منکر پہ آپ کو ریزسٹنس آتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, وہاں پہ آپ کو پرابلمز آتی ہیں. بالکل ایسے ہی کہ یار کسی کو کہنا کہ یار یہ حرام کا صحیح لقمہ کھانا چھوڑ دو. صحیح صحیح. تو لیکن دونوں پارٹس کرنے ہیں. صحیح بات صحیح بات. تو بیسک ڈیوٹیز میں سے جی بیسک ڈیوٹیز میں سے. اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ شاید کوئی اسپیسیفک جماعت ہے جس نے یہ کام کرنا ہے. اللہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ بھائی تمہاری سگنیفیکنس ہی ہے مسلمان کی, کہ وہ ہمیشہ غلط بات سے. بالکل. اس میں میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک حدیث کا مفہوم کوٹ کر دوں گا جو آج کل ہم انفارچونیٹلی سب فیس کر رہے ہیں. صحیح. may it be corporate structure, may it be families, may it be any structure, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے مغضوب کیوں کیا. بیکاز اگر کوئی برا کام کرتا تھا جی تو لوگ اس کو منع کرتے تھے. صحیح. لیکن اگلے دن ان کے ساتھ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے تھے. بالکل ایسے رات کو کھانا کھا رہے تھے. there was no absolute change in their behaviors. صحیح صحیح. تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دی, سخت کر دی. اللہ اکبر. تو آج ہمارا بھی یہ پرابلم ہے. دوست کوئی برائی کر رہے ہیں, کمپنی میں کوئی برائی ہو رہی ہے, آپ اس کو اگر روک مطلب کہ صرف یہ سوچ کے گیا میرا کلیگ گیا میرا دوست ہے, اس سے ایک اسٹیپ بیک نہیں لیں گے, کل کو خدا نہ خواستہ آپ بھی اس برائی میں یا میں بھی اس برائی میں پڑ جائیں گے. بے شک بے شک ایسی. تو بنی اسرائیل از اے پرائم ایگزامپل فار اس. اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی اسی میں تفسیر میں, اس میں انہوں نے کہا کہ جوتے کے جیسے 2 حصے ہوتے نا, بنی اسرائیل اینڈ مائی امت جسٹ لائک دیٹ. یعنی کہ تم بھی وہی تقریباً کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا. تو آج ہماری ڈاؤن فال بھی کی وجہ ہے. اور یقین مانیں کہ کمپیٹیبلٹی کی آپ نے بات کی تھی علی بھائی, دین جتنا ہر فیلڈ میں کمپیٹیبل ہے نا, سبحان اللہ, کوئی چیز اتنی کمپیٹیبل نہیں. آپ کو ہر چیز کا سولوشن دیتا ہے. یس. مطلب کہ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سرپرائزنگلی, واللہ میں آئی ایم سرپرائز سم ٹائمس کہ ابھی کسی نے کوئی سوال کیا ہوتا ہے یا تو اگلے دن تفسیر میں آ جاتا ہے یا اس دن ظہر کی ریاض الصالحین میں آ جاتا ہے. صحیح. تو میں کہتا ہوں یار اللہ تم لوگ کو ڈائریکٹ آنسر دے دیتے ہیں. یہ دیکھو قرآن سے جڑنے کا کتنی برکتیں. صحیح. تو زندگیاں لوگوں کی جو ہے ان مینی ڈائمینشن, ہر ڈائمینشن میں ان کی زندگی الحمدللہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. جی. اب یہ سوچ آ جائے نا جب علی بھائی کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا اس میں, جی کوئی کام کرنے کو لگا ہے تو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا. اب یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی الحمدللہ. یعنی ہر چیز میں ہم نے اللہ رسول کو دیکھنا ہے. پوائنٹ کہ یار اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کیا ہے. کیا بات ہے. تو بس جب یہ ڈائریکشن یہ تھی کہ یار ڈائریکشن یہ ہو جائے کہ اللہ کا حکم از پرائمری
دین ادر تھنگز ول Absolutely, فالو. absolutely. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ سننا علیہ وسلم. اس کے بعد, کیونکہ اگر آپ خنزیر کو ذبح کریں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کے مطابق تو وہ حرام کا حرام ہی رہے گا. حرام تو حرام. اور بے شک آپ اگر بکری کو بھی ذبح کریں ہاں وداؤٹ دا سننا یپ تو وہ بھی حرام رہے گا, قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول.